ہیلو ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جسم میں کیلشیم کی کمی کی نشانیاں یعنی سمٹمز آف کیلشیم ڈیفیشنسی اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور یہ آلموسٹ ہر بندے کا یہ مسئلہ ہے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں کیلشیم کی کمی ہے یا نہیں، اگر ہے تو کس نوعیت کی ہے یا کس لیول کی ہے، یا اس کمی سے اس کو کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں جس سے اس کو پتہ چلے کہ اس کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہے اور وہ فوری اس پہ توجہ دے۔ ناظرین، ایک تو جو علامات ہیں ان کو انگلش میں کہتے ہیں مائنر کیلشیم ڈیفیشنسیز، یعنی ابتدائی یا شروعات کی کیلشیم کی کمی کی علامات۔ ناظرین، یہ ابتدائی کا لفظ یوز کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایسے شخص جن میں یہ علامتیں ہوں ان میں کیلشیم کی کمی نہیں ہے، ان میں کیلشیم کی کمی ہو چکی ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس کے سد باب کے لیے کوششیں کریں اور ایسی خوراک جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں یا اپنے معالج سے مشورہ کریں تاکہ اس کیلشیم کی جو کمی ہے اس کو جلد از جلد دور کریں۔ لہذا اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، ان ساری علامات کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مائنر کیلشیم ڈیفیشنسی ہے اس کی علامات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو انتہائی لیول کی کیلشیم کی کمی کی علامات ہوتی ہیں جن کو سیویئر ڈیفیشنسی کہتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ لہذا شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس میں سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ پٹھوں کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ اور پھڑپھڑانا، یعنی اکثر لوگوں کو جو ہے پٹھے کھچ جاتے ہیں گردن کے یا پیچھے کندھے کے یا ٹانگ کے، اور بعض دفعہ جو جلد ہے یا پٹھا ہے وہ ویسے پھڑپھڑانے لگتا ہے یا اس پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو چکی ہے۔ دوسرا ناظرین، سن ہو جانا، یعنی بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگوں کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، ٹانگ سن ہو جاتی ہے۔ اگر فریکوینٹلی یعنی متواتر ایسا مسئلہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کیلشیم کی کمی ہے اور اس پہ دھیان دیں۔ کمزور اور نازک جلد ٹوٹنے والے ناخن، ناظرین ایسا شخص جس کے کیلشیم کی کمی ہو تو ان کے ناخن بہت ہی کمزور اور نازک ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر یہ ناخن بڑے ہوئے ہوں اور آپ کا ہاتھ میز یا کرسی پہ لگے اور ناخن میز یا کرسی پہ لگے تو وہ اس سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ آپ کو جان جانا چاہیے کہ ایسے شخص میں کیلشیم کی کمی ہو چکی ہے۔ دوسرا ناظرین، جھکی ہوئی انگلیاں، یہ ایسے مریض کی یا ایسے شخص کی جو انگلیاں ہیں یہ آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف جھکی ہوئی ہوں گی، جیسے ایک چھوٹی سی تصویر بھی میں نے لگائی ہے سمجھانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص میں کیلشیم کی کمی ہے۔ نیند پوری ہونے کے باوجود غنودگی، سستی یا تھکاوٹ رہنا، یعنی اگر آپ رات بھر سوئے بھی ہیں پھر بھی کرسی پہ بیٹھے بے سد بیٹھے ہیں، سستی چھائی ہوئی ہے، غنودگی چھائی ہوئی ہے، تھکاوٹ جان نہیں چھوڑ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو چکی ہے۔ اس سے اگلا فنکشن ناظرین، ناقص بھوک، کھانے سے بے رغبتی، یعنی ایسے بچے ہوں یا بڑے ہوں تو ان کے سامنے جب کھانا آتا ہے تو ان کا بالکل جی نہیں کرتا کھانے کو، بھوک بھی صحیح نہیں لگتی، اور یہ بھی کیلشیم میں کمی کی علامت ہے، اس پہ بھی دھیان کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کا ایک اور یہ علامت ہے کہ گلے میں نگلنے میں مشکل، یعنی ایون پانی بھی ہو یا کوئی لقمہ ہو تو وہ گلے سے نیچے کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی کیلشیم میں کمی کی علامت ہوتی ہے۔
اس سے اگلی علامت ہے لاغر، بے ہوشی، غشی کی حالت. ایسے ناظرین شخص جو ہے وہ کمزور، بے ہوشی چھا جاتی ہے یا چھوٹی سی کسی بھی بات پہ غشی کی حالت پہ چلے جاتے ہیں یا غش پڑ جاتی ہے. تو اگر فریکوینٹلی یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص میں کیلشیم کی کمی. اب ناظرین چلتے ہیں ان علامات کی طرف جس کو انگلش میں کہتے ہیں مور سویئر کیلشیم ڈیفیشنسی سمٹمز، یعنی جسم میں بہت زیادہ کیلشیم کی کمی کی علامات، جس پہ ناظرین خوب دھیان دینا چاہیے اور اپنے معالج سے رابطہ کریں یا ایسی خوراکیں یا پھل یا سبزیاں استعمال کرنا شروع کر دیں جن سے یہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی یا جو کیلشیم کی کمی ہے یہ دور ہو جائے. لہذا اب ڈسکس کرتے ہیں. ایسا شخص ناظرین انتہائی چڑچڑا پن ہوگا، اس میں ذہنی دباؤ ہوگا، ذہنی اضطراب ہوگا، دماغی الجھن میں ہوگی اور ڈپریشن اور ایگزائٹی جیسی ناظرین جو دماغی بیماریاں ہیں ناظرین اس میں پھنس جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص میں کیلشیم کی شدید کمی ہے. اس سے اگلی علامت ناظرین یہ ہوتی ہے دانت کا سڑنا، یعنی یہ ایک چھوٹی سی پکچر میں نے اس پہ ساتھ لگائی ہے، آپ دیکھیں گے کہ خود بخود کچھ دانت جو ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں، اوپر مسوڑے تک کالے ہو جاتے ہیں. تو اور بعض لوگوں میں جو داڑھیں ہیں ان کے اندر کھوڑ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کیڑا لگ گیا. ایکچولی کیڑا نہیں لگ گیا ہوتا ناظرین، وہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے وہ دانت جو ہے وہ کالے ہو جاتے ہیں اور سڑ جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں. لہذا اس پہ فوری دھیان کرنا چاہیے اور ایسی خوراک استعمال کرنا چاہیے جس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو. کمزور اور بھربھری ہڈیاں، ناظرین یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ بالکل بھربھری، یعنی جیسے جالی میں ناظرین چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں اس طرح ان کی ہڈیاں جالی کی طرح چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں اور بھربھری ہو جاتی ہیں، جو کہ انتہائی نقصان دہ ہیں، جلدی ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان کئی طرح کی ہڈیوں کے درد اور کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس سے اگلی جو علامت ہے ناظرین وہ بچوں کی نشو و نما میں دیری. ایسے بچے جن میں کیلشیم کی کمی ہو ان کی جو گروتھ ہے، نشو و نما ہے ناظرین، اپنے ہم عمر بچوں کی نسبت کم ہوتی ہے یا دیر سے ہوتی ہے. ان کا ہم عمر بچوں سے جو ہائٹ ہے، قد ہے، وہ بھی چھوٹا ہوگا، وزن بھی کم ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے بچوں میں کیلشیم کی شدید کمی ہے، والدین کو اس پہ دھیان کرنا چاہیے. ناکافی خون کا جمنا، ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ پہ پاؤں پہ کہیں چھوٹا سا کٹ لگ جائے، بلیڈ لگ جائے تو ودن سیکنڈ وہ جو خون ہے وہ چاروں طرف سے اکٹھا ہو کے وہاں جم جاتا ہے اور خون جو ہے بہنا بند ہو جاتا ہے. مگر جن لوگوں میں کیلشیم کی کمی ہو ناظرین ان میں یہ یا تو خون جمنا جو ہے بہت لیٹ ہوتا ہے یا جمتا ہی نہیں اور مسلسل خون بہتا رہتا ہے. تو ایسے لوگوں میں بھی کیلشیم کی شدید کمی ہے. اس کے بعد بون فریکچرز یا ہڈیوں کا ٹوٹنا، ناظرین یہ بھی بہت ہی عام علامت ہے. ایسے لوگ معمولی سے گرنے سے یا ان کو معمولی جھٹکا وغیرہ لگنے سے ان کی ہڈیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ بار بار ان میں فریکچر آ جاتا ہے یا وہ ٹوٹ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں کیلشیم کی شدید کمی ہے. ناظرین یہ کیلشیم کی کمی خالی ہڈیوں تک نہیں رہتی، اس کا یہ مسئلہ جب بڑھ جاتا ہے تو یہ دل کے مسائل بھی اس سے شروع ہو جاتے ہیں. ایسے شخص کا بلڈ پریشر جو ہے یہ نارمل نہیں رہتا، کبھی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے. دل کے کئی اور مسائل کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن جو ہے وہ بھی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی دل دھڑکنا کم ہو جاتا ہے، کبھی بہت تیز ہو جاتی ہے دھڑکن. تو ناظرین یہ کئی طرح کے مسائل کیلشیم کی کمی کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں. لہذا ہمیں
جو ہی یہ سارے علامات کا جائزہ لیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے عزیزوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں کہ کیا ان میں کسی میں کیلشیم کی یہ کمی کی علامات تو نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ناظرین سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آج ہی سے ایسی غذائیں، خاص کر ڈیری پروڈکٹ جس میں دودھ، دہی، پنیر، دودھ دہی تو ناظرین ہمارے پاکستان میں عام ہے، اگر جو بچے دودھ نہیں پیتے ان کو دہی کھلائیں، جو دہی نہیں کھاتے ان کو دودھ پلائیں۔ اس کے علاوہ ایسے پھل اور سبزیاں بھی موجود ہیں، اس پہ ناظرین میری مکمل ایک ویڈیو ہے جس میں نے یہ ڈیٹیل سے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایسے پھل اور سبزیاں جو ادر دین ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ بھی آپ استعمال کریں تو ڈیلی کیلشیم کی جو کمی ہے اس کو آپ دور کر سکتے۔ ناظرین یہ چھوٹی سی کاوش تھی اس ویڈیو کی صورت میں، اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، اور اسے لائک کریں۔ پھر کسی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔